آج یہاں سے پھر اسلام آباد لاہور پہنچا ہے اور وہاں پر لوگ رو رو کر بے حال ہیں. مر گیا، پردیس کے اندر چلا گیا تھا، مر گیا. اور آج وہ دن ہے کہ لوگ میرا چہرہ تو دیکھیں گے، ڈبہ کھول کر مجھے چھو نہیں سکتے ہیں. کہیں بدبو نہ آ رہی ہو، بند کر کے رکھنا اس کو، اور اس کو جلدی سے بس دفناؤ، دیکھتے جاؤ اور دفناتے جاؤ. ربیع فرماتے ہیں تابعی بزرگ ہیں، بہت جلیل القدر امام بھی گزرے ہیں. کہتے ہیں میں بھی گیا وہاں پر زیارت کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ویسے کرنی، نماز پڑھنا شروع ہوئے، مغرب کا وقت تو عشاء کا وقت آ گیا، نماز ختم نہیں ہوئی. پہلی رات نماز عشاء پڑھی، میں نے کہا ابھی مجھ سے سلام دعا کریں گے، بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں. تو کھڑے ہوئے کہا آج قیام کی رات ہے. پوری رات گزر گئی اور ویسے کرنے کا قیام ہی ختم نہیں ہوا. کہتے دوسری رات آ گئی، یوں ہی سلسلہ چلتا رہا عبادت کا، قرآن کی تلاوت کرتے رہے. دوسری رات آئی، پھر نماز پڑھی، پھر کہنے لگے آج رکوع کی رات ہے. پوری رات رکوع کے اندر ویسے کرنی رہے، مجھ سے کلام نہ کیا. تیسری رات آ گئی، پھر کہا آج سجدے کی رات ہے، پوری رات سجدے میں گزار دی. 3 راتیں گزرنے کے بعد پھر میری طرف التفات کیا، کہا بتاؤ کس گھر سے آئے ہو، چلے جاؤ یہاں پر کچھ نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ حضور مجھے جاتے جاتے کوئی وصیت تو کر دیں، نصیحت تو کر دیں جس کو پلے سے باندھوں اور چلا جاؤں. کہا ربیع ایک ہی بات بتاؤں گا، رات کو سوتے وقت موت کو اپنے اتنا قریب جان جتنا کہ تیرا سرہانہ تکیہ، بلکہ اس سے بھی قریب جان. اور جب دن چڑھ جائے تو موت کو اتنا قریب جان جتنا تیرا ماتھا ہے، آنکھوں کے سامنے موت کو رکھ. بس یہی تجھے نصیحت ہے، جا چلا گیا. اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ میں کسی بھی وقت مر سکتا ہوں. اگر اسی وقت میری موت آ جائے تو میرا کیا حال ہوگا. اگر ابھی مجھے موت آئے تو میں کس حال میں اپنے رب سے ملاقات کروں. اگر اسی حال میں مر گیا تو رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. میں کیا کر کے آیا دنیا کے اندر، میں نے کیا کیا ہے. اس نے تو بھیجا تھا، وہ فرماتا ہے میری عبادت کے لیے تجھے بھیجا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزماؤ تمہارے عمل کیسے ہیں. الہاکم التکاثر، وہ تو قرآن میں کہتا ہے کثرت مال کی ہوس نے تمہیں ہلاکت میں ڈالا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا. وہ تو کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لکل امت اجل، وہ کہتا ہے کہ ہر گروہ کے لیے ایک مقررہ مدت ہے. وہ تو کہتا ہے فرشتے نہ تاخیر کرتے ہیں نہ جلدی کرتے ہیں. وہ تو کہتا ہے وَإِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جاتا ہے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تو موت اس کو پھر بھی پا لیتی ہے اگرچہ مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں حشر تک اکیلا رہے. موت آئی، پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، میرے اندر تو اکیلا آئے گا. ہاں تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائے گا، تجھ کو فرش خاک پر لٹائیں گے. اس وقت کتنی بے بسی ہوگی جب ہمیں اس بند ڈبے کے اندر ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا جلدی پڑھو جنازہ واپس جانا ہے. بھائی بتاؤ ٹکٹ کا کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، بتاؤ اس کے ڈاکومنٹ کلیئر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. آوازیں آ رہی ہیں، میں سن رہا ہوں، ڈبے کے اندر بند ہوں اور ڈبہ پیک ہو کر ابھی آج یہاں سے نکلے گا. بارسلونا پہنچا ہے، آج یہاں سے وہاں پر پہنچے گا، ترک پہنچا ہے، آج یہاں سے پھر اسلام آباد لاہور پہنچا ہے اور وہاں پر لوگ رو رو کر بے حال ہیں. مر گیا، پردیس کے اندر چلا گیا تھا، مر گیا. اور آج وہ دن ہے کہ لوگ میرا چہرہ تو دیکھیں گے، ڈبہ کھول کر مجھے چھو نہیں سکتے ہیں. کہیں بدبو نہ آ رہی ہو، بند کر کے رکھنا اس کو، اور اس کو جلدی سے بس دفناؤ، دیکھتے جاؤ اور دفناتے جاؤ. قصہ کہانی فنش، سٹوری ختم ہو گئی اور میں دنیا سے چلا گیا. میں نے اپنے رب کے ساتھ جفا کی ہے، میں نے اپنے نبی کے ساتھ جفا کی ہے، میں نے اپنے رب کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہے. آج زندگی ہے، وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، مہلت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. تو ویسے کرنے کا ذکر سننے والوں، ویسے کرنے کی تعلیم پر عمل کرو. آج
نیت کرو اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں. وہ رحمان ہے، معاف کر دیتا ہے. وہ کریم ہے، معاف کر دیتا ہے. وہ رحیم ہے، رحم فرما دیتا ہے. آپ کو اپنے گناہوں کا، مجھ کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے. ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں اور ان اولیاء کرام کی ہسٹریاں سن کر پڑھ کر نیت کریں کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، کسی طریقے سے قریب ہو جائیں. اللہ ہمیں ویسے کرنی جیسی عاجزی عطا فرما دے. اللہ ہمیں ویسے کرنی جیسی عبادت کی لذت عطا فرما دے. اللہ ہمیں ویسے کرنی جیسی حیا عطا فرما دے. اللہ ہمیں ویسے کرنی جیسی عاجزی عطا فرما دے. ان کے جیسا زہد عطا فرما دے. اس کا ایک قطرہ ہی عطا فرما دے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے بے حساب راضی ہو جائے. آمین.